21 روزہ دوران تفسیر القرآن کا آج 18واں دن اور تیسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے 28ویں پارے کا 5واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ حشر کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم۔ فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں، یقولون لإخوانهم کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ ضرور۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم نہ اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی کی کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ پاک گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان کو نکالا جائے گا تو یہ کبھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر مدد کریں گے بھی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کیا تم کو ڈر ہے کہ کیا تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، وہ نہیں لڑ سکتے تم سب سے اکٹھے ہو کر، إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، مگر قلعوں میں قید ہو کر، بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ میں، بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی آپس میں بھی شدید لڑائی ہے۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، آپ ان کو خیال کرتے ہیں اکٹھے، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، حالانکہ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، جیسا کہ مثال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے وہ گزرے ہیں کچھ عرصہ قبل، ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، چکھا ہے انہوں نے اپنے کام کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک جو ہے عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر، ان کی مثال تو شیطان کی طرح ہے جس وقت وہ کہتا ہے انسان کو کہ تو منکر ہو جا، فلما کفر، جب وہ بالکل منکر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، پھر کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، لا تعلقہم انی خاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، ہوگی ان دونوں کی سزا یہ کہ ہوں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی ہے بدلہ گناہگار لوگوں کا۔ یہاں پر منافقین کی حالت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ جب یہ مدینہ کے یہود جو بنی نذیر تھے تو انہوں نے بدعہدیاں کی اور حضور نے پسند سازشیں کی، تو جب ان پر حملہ آور ہونے کا مسلمانوں نے ارادہ کیا تو منافقوں نے اندر ہی اندر یہودیوں کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ کیا کہ بھئی تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہذا اگر یہ لوگ تمہیں جلا وطن کریں گے یہاں سے تو ہم تمہارے ساتھ جلا وطن ہونے کو تیار ہیں، اور اگر یہ جنگ کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف۔
اور منافق ہوتا ہی وہ ہے جو کسی ایک طرف ہوئی نا، تو لہذا انہوں نے جو اس کو ہمدردیاں جتنائی بالکل جھوٹ تھی، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو واضح کر دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ جو ہے اصل میں ان کافروں کے دل آپس میں نہیں ملتے، یہ اندر ہی اندر ان کے مخالف ہے، وہ ان کے مخالف ہے، تو ہمدردیاں کہاں ہوگی؟ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو جلا وطن کیا گیا کبھی منافق ان کے ساتھ جلا وطن نہیں ہوں گے، اور اگر جنگ کی نوبت آئی پھر یہ کبھی بھی ان کے ساتھ جنگ کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر کبھی ساتھ چلے بھی گئے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو ہے وہ منافق لوگ کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑے نہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ جس طرح انہوں نے اپنے اس مخالفت کا بد عہدی کا بال چکھا، ہاں جی، تو اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا نا کہ ان کے آپس میں یہود کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تو اسلام سے قبل بھی اوس اور خزرج وغیرہ، تو اس میں تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ساری اپنے آپ کو یعنی اپنا طاقت دکھاتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایک ہیں، حقیقت کے اندر یہ ایک نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ آپس میں جدا جدا ہے، آپس میں یہودی بہت لڑتے تھے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ منافقوں کی مثال بالکل شیطان کی طرح ہے، جس طرح کہ بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے نا تو شیطان اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کو اکساتا ہے کرنا کوئی نہیں کرنا، میں تمہیں بھی دینا، لیکن جب وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے، ہاں جی، اب شیطان بھاگ جاتا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، تو آپ مجھ میں ڈر رہتا ہوں۔ جتنا وہ شیطان انگلی لا کے دوڑ جاتا ہے نا جی، اتنا ہی منافق کا یہ انگلی لا کے دوڑ جاتے ہیں، مڑ کے ہے کھدے نہیں ہے نہ مسلمان ہے نہ مسلم۔ تو یہ دو رکن مکمل ہوئے سورہ حشر کے تیسرا شروع ہو رہا ہے، 5 رکن مکمل ہوئے 28 سے پارے کا چھٹا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر شخص کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے کل آئندہ کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ پاک کو خبر ہے ان کاموں کی جن کو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی ان کو ان کی ذات سے اللہ پاک نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنتی لوگ جنت والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے جو ہیں وہ تو ہیں کامیاب۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو على جبل، ایک کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو دیکھتے آپ اس کو کہ وہ دب رہا ہے، ہاں جی، پڑ جانے کے قریب ہے اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جن کو اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، واللہ وہی ہے جس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو۔ وہ الرحمن الرحیم، وہی ہے بے حد مہربان رحم کرنے والی ذات۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ وہی ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، پاک ذات ہے، السلام، سراسر سلامتی ہے، المؤمن، اور امان دینے والا ہے، المہیمن، پناہ میں لینے والا ہے، اپنی پناہ میں لینے والا ہے، العزیز، زبردست ہے، جبار اور نہایت روک والا ہے، المتکبر، اور بڑی ذات ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات ان باتوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، نکال کھڑا کرنے والا ہے، تصویر بنانے، صورتیں بنانے والا ہے۔ له الاسماء الحسنى، اسی کے لیے سب اچھے نام، یسبح له ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وهو العزیز الحکیم، وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں کو
اور ایمان والوں کو خصوصاً جو ہے وہ متوجہ کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور آئندہ جو تم نے اللہ پاک کے ہاں پیش ہونا ہے دیکھو اس کے لیے تم نے کیا اعمال کیے ہیں اور کیا نہیں کیے، لہذا نیکیوں میں آگے بڑھو قیامت کے دن، اور آپ بھی اللہ پاک کے ہاں نیک اور برا برابر نہیں ہیں، بلکہ جنتی اور دوزخی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور میں کہتے ہیں کچھ جنتی لوگ ہیں وہ تو کامیاب ہوں گے، اور لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو ناکام ہی ناکام ہیں۔ فرمایا یہ پہاڑ، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے، تو یہ قرآن کریم تو لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر یہ پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو پہاڑ بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہتا۔ یہ جو منافق اور کافر ہے ان کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے یہ قرآن کریم کی بات کو قرآن کو قبول نہیں کرتے۔ اگر اللہ پاک نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ وہ ذات اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنا غیب کو جاننے والا ہے، ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، اگر اللہ پاک نے اپنے ساری کی ساری صفات بیان کی ہیں جس کا معنی محض الفاظ سے واضح ہے۔ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ حشر کی اور مکمل ہو گئی، اور 6 رکوع مکمل ہوئے 28 مبارکہ اور 7واں شروع ہو رہا ہے۔ آگے سورہ شروع ہو رہی ہے ممتحنہ۔ تو یہاں چونکہ اس صورت کے اندر اسے اپنا تذکرہ ہے، تو اپنا قیامت ہی ہے جو بندے کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ ممتحنہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم بھیجتی ہو ان کو دوستی کے پیغام، فقد کفروا بما جاء من الحق، اور بے شک انکار کر چکے وہ اس کا جو آیا تمہارے پاس حق۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم، اور تم کو، ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر تمہارا پروردگار ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلو جہاد کے لیے میرے راستے میں، ابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، تو تسرون الیہم بالمودہ، تو تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو جو ہے دوستی کے پیغام۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنتُمْ، جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی کرے گا تم میں سے ایسا کام تو پھر وہ تو سیدھی راہ سے بہک گیا۔ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ، ہمیں اگر وہ تمہارے إِن يَسْقَفُوكُمْ، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو ہو جائیں وہ تمہارے دشمن۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور چلائیں تمہاری پر اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبانیں، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی خواہش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ یعنی پاک فرحان تم ہرگز کام نہ آئے گی تمہاری رشتہ داریاں، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، یوم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے یہاں، اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم السلام کی ذات میں اور ان لوگوں کی ذات میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے۔ اس قالوا لقومہم، اس وقت کہ ان سب نے کہا اپنی قوم سے، ابراہیم نے ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم، ہم تو بالکل بیزار الگ تھلگ ہے تم سے، مما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمہارے اپنے معبودوں سے بھی، تمہارے اپنے معبودوں سے بھی جو جن کو تم بات کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ کفرنا بکم، ہم اس کے بالکل جو ہے اٹھ کر ہم انکار کرتے ہیں کی بات کا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ظاہر ہوگی ہمارے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء، بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم لوگ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم کے اس فرمان کے جو نے اپنے ابو کے لیے کہا، لا استغفرن لک، کہ جو ہے میں ضرور بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور نہیں ہوں میں مالک آپ
آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور آپ کی طرف ہم متوجہ ہوئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ کی طرف ہے ٹھکانا، یہ لوٹ کر جانا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة، اے اللہ نہ بنائیے ہمارے پروردگار نہ بنائیے ہمیں آزمائش للذین کفروا کافروں کے لیے، واغفر لنا بخش دیجیے ہم کو، ربنا اے ہمارے پروردگار انک انت العزیز الحکیم بے شک آپ ہے زبردست حکمت والے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر جو رکھتا ہے امید اللہ سے، ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، من یتولا اور جو کہ منہ پھیرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ رب العزت ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ اس رکوع میں کفار سے اندرونی تعلقات اور دوستیاں جتانے سے منع کیا گیا ہے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ مکہ مکرمہ سے لٹے پھٹے آئے، مدینہ طیبہ کے اندر آ کے ٹھہرے، تو اس وقت ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ ابھی بال بچے وغیرہ وہ مکہ میں تھے، خود مدینہ میں آگے ہجرت کر کے ابھی بال بچے ان کے مکہ میں تھے، مال و اسباب، تو اس طرح طبی طور پر ان کو بھی مکہ کے ساتھ لگاؤ بھی تھا، تو جب کبھی اس طرح ہوتا کفار کے ساتھ جب کی نوبت آتی تو کوئی نہ کوئی راز کی بات جو ہے ان تک پہنچا دیتا، اس سے وہ خوش ہوتے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ، اگر اس طرح کے واقعات بہت نادر ہیں، ایک حضرتوں کو پیش آیا کہ اللہ پاک کو یہ انداز بھی پسند نہ آیا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت حاتم، تو وہ اس طرح ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو ان کے بال بچے مکہ میں تھے، تو جب اس طرح ان کے خلاف جنگیں شروع ہوئی جنگ کی، تو انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیج دیا کہ آپ کے خلاف تیاری ہو رہی ہے، تو اس طرح ان کا وہ اراد فاش ہو گیا، تو اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہ آئی اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور ان سے پوچھا گیا کیوں ایسا کیا، انہوں نے کہا حضور آپ صاحب وحی ہیں اور آپ برحق ہیں، آپ کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، نہ منافق ہوں، صرف اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، چلو کفار میرے اس کام کے سلسلے میں میرے بچوں پر جو ہے نا سختی کریں گے اور تھوڑا سا کہنے لحاظ کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہاری رشتہ داری تمہاری اولادیں جن کی خاطر سب کچھ کر رہے تمہارے کام نہیں ہے قیامت کے دن، اس لیے ایسا نہ کرو، اور فرمایا دیکھو مشرکین سے جب تک تم بالکل بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے، بلا تعلقی اظہار نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان تمام نہیں ہوگا۔ فرمایا دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی وہ بہترین نمونہ ہے کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم جو ہے توحید کی طرف نہیں آ رہی، شرک پر اڑ گئی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید کا حکم دیا پھیلانے کا، تو اس وقت ابراہیم نے اور ان کے بعد والوں نے شہید سے مشرکین سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ ہم کوئی تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے اعتبار سے تمہاری اور ہماری دشمنی ہمیشہ کے لیے ہوگی، جب تک تم توبہ نہیں کرتے توحید پہ نہیں آتے اس وقت تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں دیکھو جی ہے اصل چیز، اور ابراہیم علیہ السلام کی استثناء کر دیا، یہ چیز نمونہ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا چاہی تھی، حالانکہ والد ان کا مشرک تھا، تو باہر کیا انہوں نے بعد میں اس سے بیزاری بھی ظاہر کر دی تھی، تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں لوگ کہ اپنا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس لیے تم بھی جو ہے وہ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح۔ یہ سورہ ممتحنہ پہلا رکوع اس کا مکمل ہوا اور دوسرا شروع ہو رہا ہے، 7 رکوع مکمل ہوئے 28 پارے کے، اور 8واں شروع ہو رہا ہے۔ اسأل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودۃ، امید ہے کہ اللہ رب العزت کر دے تم میں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان میں دوستی، واللہ قدیر اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو نہیں لڑتے تمہارے ساتھ دین پر، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور
نہ ہی جو ہے انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور انصاف کا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، سوائے اس کے نہیں اللہ پاک منع کرتا ہے تم کو ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے دین میں، واخرجوکم من دیارکم، انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا، اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کو ذرا جانچ لیا کرو۔ اللہ یعلم بایمانہن، اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتے ہیں ان کے ایمان کو۔ وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مؤمنات، اب اگر تم جان لو کہ بالکل وہ پکی مومن ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو پھر ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لوٹاؤ۔ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، اور میں نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے نہ وہ حلال ہیں مرد ان عورتوں کے لیے۔ وآتاهم ما انفقوا، وآتوهم ما انفقوا، اور دے دو ان کافروں کو جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کا حق مہر۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور رکھے نہ رکھو اپنے قبضہ میں کافروں کے ناموس کی خاطر۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم مانگ لو وہ جو تم نے خرچ کیا تھا۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ان کو چاہیے کہ وہ مانگ لیں وہ جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان۔ اللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور میں اگر جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں جن کفار کی طرف، فعاقبتم، تو پھر تم دوبارہ ان پر دسترازی کرو۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہیں، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے ان پر خرچ کیا، تو دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہیں جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتی ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کریں آپ کی، علی ان لا یشرکن باللہ، اس بات پہ کہ وہ شریک نہ ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان، اور نہ ہی دکھائیں گی بہتان، یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، گھڑ کر اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں سے، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہ کریں، اور آپ کی نافرمانی نہ کریں وہ فی معروف، دستور کے موافق، واجرہن، پھر آپ ان سے بیعت کر لیں یا بیعت لے لیں ان سے، واستغفر لہن اللہ، تو آپ بخشش چاہیں ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ نہ بناؤ دوست ایسی قوم کو جن پر اللہ نے غضب کیا، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ بالکل نا امید ہو گیا آخرت کے معاملے میں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کے کافر لوگ قبروں والوں سے بالکل نا امید ہو گئے۔ جہاں رکوع میں چند ایک چیزیں ہیں جو اللہ تبارک نے خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ پچھلے رکوع میں آئی بات بھی، جو کافر ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا خاص طور پہ وہ کافر، ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی اور تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ دوستی ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن اگر بھی کفار میں سے ایسا ہے کہ جو بالکل ان چیزوں سے الگ تھلگ ہے اور نہ انہوں نے آپ کو نکالا، نہ نکالنے میں تعاون کیا، نہ اس قسم کا کوئی اور معاملہ، تو ان سے اگر دوبارہ کوئی معاملہ ہے کوئی تو وہ نپٹا سکتے ہو، اس میں زیادہ بھاجی والی بات نہیں ہے، لیکن دوسروں سے دوستی تعلق نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے میں بتا دیا کہ ایک مسئلہ تھا کہ بعض خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتی تھی، تو اب ان کے نکاح کے سابقہ نکاح کے مسئلے تھے اور عہدہ بھی معاملات تھے، ان کا ذکر کیا۔ اور میں اگر کچھ اس طرح ہو، کچھ خواتین ہجرت کر کے یہاں مدینہ آ جائیں اور کو جانچ دیا کرو کہ واقعی امتحان لے لو کہ واقعی مسلمان ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہے، تو دنیاوی مقصد ہے، کہیں جاسوسی تو نہیں کرتے کسی کی کافروں کی، ابھی اور مقصد تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں عورتیں مسبات استعمال ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو جانچ دیا کرو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے خاص طور پہ ان کا امتحان لیتے اور پھر بس اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے بیعت لیتے تھے پھر، ہاں جی، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اس طرح اور میں اگر ہے نا جی اپنا اختلاف دارین کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت مسلمان ہو کر اپنے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے، کفار کو چھوڑ کر، تو اس سے فرقت واقع ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی عورت اس طرح آئی اور اس کا نکاح پہلے کسی کافر سے تھا اور میں اگر اس نے پہلے حق دیا تھا اس بیوی کو، تو حق پر اگر تم اٹھانا چاہو تو اس کو اٹھا دو، وہاں پر اٹھ کر اٹھا دو، اور بیوی اپنے پاس رکھ کے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس خاتون سے، اور اس کا حق تم اپنی طرف سے اور دو گے، یعنی جو اس نے خرچ کیا پہلے خاوند نے وہ اس کو بھی لٹاؤ اور اپنی طرف سے حق بھی دو۔ اس طرح تمہاری خواتین اس میں چلے جائے ان کے پاس، لہٰذا تم نے جو خرچ کیا تھا وہ ان سے واپس لے سکتے ہو، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور آگے بتایا کہ اگر مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرنا چاہے تو آپ ان سے بیعت دے دیں ان چیزوں پر، ہاں جی، کہ کیا شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، اتقائی نہ کریں گی، اور اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں گی، تہمت، اور جو ہے وہ کسی بھی شریعت کے دستور قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گی، اس بات پر اگر وہ بیعت کرتے ان سے لے لو۔ تو یہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جو ہے بیعت اسلام تو لیتے ہی تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ بیعت الطاعات بھی لیتے تھے۔ اس کا ثبوت بھی احادیث میں مختلف جگہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت کرتے تھے، طاعات نیکیاں کرو گے، برائی کو چھوڑو گے، اس پر یہ وہی بیعت ہے جس کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے، اور وہی بیعت صوفیاء لیتے ہیں جس کو آپ پیری مریدی کی بیعت کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا مومن عورتیں آپ کے پاس اگر آئیں اور آپ سے بیعت کریں، یہ بیعت کون سی تھی؟ مومن عورتیں آ رہی ہیں اور بیعت کر رہی ہیں، تو یہ بیعت الطاعات ہی ہے، یہ کیوں پر بیعت؟ جس کی بیعت الاسلام نہیں، اگر وہ بیعت الاسلام ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو ان کو مومن نہ کہا جاتا، تو مومن عورتیں آئیں اور بیعت کریں، تو لہذا یہ بیعت الطاعات ہے، نیکی کے کام کریں گی، برائی کو چھوڑیں گی، تو یہ شرک نہ کریں گی، کفر نہ کریں گی۔ یہی اس طرح کے کلمات جو ہے جب بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ بیعت کرتا ہے تو کہے جاتے ہیں، تو لہذا اس آیت سے ایک بیعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ بیعت الطاعات جائز ہے، جو اپنے صوفیاء اور اپنے خانقاہ والے رد دیتے ہیں۔ اور اس سے نہ صرف مردوں کی بلکہ خواتین کی بیعت میں ثابت ہوئی کہ اگر خاتون بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ بیعت کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اگر یہ اقدام کرے تو ٹھیک ہے۔ آگے دور کو مکمل ہوئے، سورہ ممتنہ کی وقت پوری ہو گئی، اس سورت کو چونکہ قرآن میں آیت ہے نا فَامْتَحِنُوهُنَّ کہ ان سے امتحان لو، چانچو ان کا، دیکھو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی ممتحنہ تھا، امتحان لینے والے۔ ممتحن ہوتا ہے نا امتحان لینے والا مرد جو امتحان لینے کے لیے آتا ہے، اور ممتحنہ کون ہے؟ امتحان لینے والے۔ تو یہ اصل میں چونکہ ان سے امتحان لیا جاتا تھا جانچنے کے لیے کہ آیا واقعی مسلمان ہے کسی اور غلط سے آئے گی، سورت کا نام ممتحنہ۔ سورہ آگے صف شروع ہو رہی ہے اور 8 کو مکمل ہوئے، 28 میں پارے کا نواں شروع ہو رہا ہے اور سورہ ممتحنہ پوری ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں جی، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو ساری چیزیں جو زمین میں ہیں،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون کیوں کہتے ہو تم وہ باتیں جن پر خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون بڑی ہے اللہ پاک کے بیزاری کے اعتبار سے یہ بات کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص بے شک اللہ پاک محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صف در صف ہو کر کانہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ سیسہ پہ دیوار ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس وقت کے فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یا قوم یہ ہے میری قوم لِمَ تُعْرِضُونَ تم جو کیوں ستاتے ہو فَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور تم جان چکے ہو بے شک میں اللہ کا رسول تمہارے پاس ہے. فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ پھر گئے تو اللہ پاک نے پھیر دیا ان کے دلوں کو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ نافرمان قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ جس کو فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک میں رسول ہوں تمہارے پاس بھیجا ہوا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ سچا بتلاتا ہوں اس کتاب کو جو مجھ سے پہلے ہے تورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اور خوشخبری سناتا ہوں رسول کی جو آئے گا میرے بعد جس کا نام ہے احمد. فلما جاءہم بالبینات پھر جب لے کے آئے وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں قالوا ھذا سحر مبین انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب کون جو ظالم ہے وہ شخص جس نے کہا اللہ پر جھوٹ وہ یدعی الاسلام حالانکہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف. واللہ لا يهدي القوم الظالمین اللہ پاک ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون ان یطفئوا اللہ وہ چاہتے ہیں بجھا دیں اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہ سے. واللہ متم نورہ ولو کره الکافرون اللہ پاک پورا کرنا چاہتا ہے اپنی روشنی کو اگرچہ کافر لوگ ناپسند سمجھے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق واللہ وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کو غالب کرے تمام دینوں پر ولو کریہ المشرکون اگرچہ مشرک لوگ ناپسند سمجھیں. جہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے تم ایسی کوئی بات نہ کہا کرو جو تم کر نہیں سکتے جو کر سکتے ہو وہ کہا کرو. تو ایک جگہ پر مسلمان اکٹھے تھے تو اور آپس میں کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کی ذات کو کون سا کام زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم وہی اختیار کریں. تو آیت نازل ہو گئی کہ وہی جہاد کے لیے نکلو چونکہ اب نئے نئے معاملات تھے اب نکلنا تھوڑا سا مشکل آ رہا تھا کیونکہ اتباعی ماحول بنا نہیں تھا نا جی اس لیے ان کو مشکل آیا تھے. فرمایا کہ ایسے کام نہ کہو ایسی بات نہ کہو کہ جو تم کر نہیں سکتے یا کرو تو تمہیں پریشانی ہو لہذا بات وہ کہو جو تم کر سکتے ہو. ماشاءاللہ پھر تو ایسا تھا کہ مسلمان جہاد پہ نکلے اور واقعی جہاد کیا انہوں نے اور ہاتھ ادا کیا ابتدا کی بات ہے. اور دو انبیاء کا تذکرہ فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے ان کی قوم میں جو دونوں بنی اسرائیل کے نبی تھے ان کی قوموں نے حضرت موسیٰ کو اور عیسیٰ کو جو ہے وہ صحیح معنی میں قبول نہ کیا اور قبول کا دعویٰ تو کیا قبول کرنے کا لیکن مخالفت کی گئی. اور طرح طرح کی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو دی بنی اسرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نے فرمایا میں دیکھو اللہ کا رسول ہوں میری بات کو مانو اور دیکھو اپنے سے پہلے نبی کو بھی سچا مانتا ہوں اور کتاب کو بھی اور اپنے بال والے کو بھی. تو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد یہ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. انجیل کا معنی بھی خوشخبری ہے. تو آپ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آنا اب نبی آنا بنی اسماعیل میں اور وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان ڈالا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی اہم ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ تھی. تو آپ اسی کو زیادہ لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے جی. آپ نے خوشخبری دی کہ میرے بعد رسول آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے آپ کا نام احمد بھی ہے. تو یہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی لیکن جو ہے عیسائیوں نے پھر اس کا جب آپ سے تشریف لائے تو آپ کو نبی نہ مانا اور انکار کر دیا.
آج بھی انجیل کے اندر ایک نام جو احمد کا معنی ہے فارق کلید کے نام سے ذکر کیا گیا. فارق کلید کا معنی بھی اصل وہی ہے جو محمد کا ہے، تعریف و معنی قابل تعریف. تو لہذا آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کس طرح کسی درجے میں وہ موجود ہے فارق کلید کے نام سے، لیکن عیسائی جو ہے بالکل قبول نہیں کرتے اس چیز کو. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر تاکہ سارے کے سارے انسانیت پر، سارے کے سارے ادیان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو غالب کرے، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھے. سورہ صف کا ایک رکوع مکمل ہوا، دوسرا شروع ہو رہا ہے. 9 رکوع مکمل ہوئے، 28 پارے کا 10واں شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا بتلاؤں میں تم کو ایسی تجارت جو تم کو نجات دے دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں. یموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا تم کو ایسے باغات میں جاری جن کے نیچے نہریں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کے صاف گھر ہیں ہمیشہ رہنے کی باغوں میں. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز جس کو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد ہے اور قریبی فتح. وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، اس طرح کہ عیسی ابن مریم نے فرمایا اپنے دوستوں کو. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. قال حواریون انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کی راہ میں مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک جماعت، ایک گروہ ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے. فکفرت طائفہ، اور ایک نے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی ربہم فاصبحوا ظاہرین، پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، پھر ہو رہے وہ غالب. یہاں اندر رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو تم کو میں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جس کے اندر نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب اس کا جہاد کا فرماتے ہیں پہلے مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر جان کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ جان کی ضرورت ہر جگہ نہیں پڑتی، لیکن مال کی ضرورت جو زیادہ پڑتی ہے. ہر وقت ہر بندے کی جان نہیں چاہیے. عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن وہ خاص حالت جس پر کفار حملہ آور ہو جائیں مسلمانوں کے ملک پر پھر فرض عین ہے. تو لہٰذا عام حالات میں فرض کفایہ ہے، مال کی ضرورت کبھی اس وقت بھی پڑے گی. اس لیے پہلے چاہے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور پھر اپنے جان کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ پاک اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت کی طرف داخل کرے گا. ورنہ دیکھو ایک اور چیز جو پسند کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ سے نصرت و فتح مانگتے ہو، اور نصرت اور فتح جب سے لڑنے کے ساتھ آئے گی. اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کے مددگار، اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ اور اللہ پاک کے دین پر عمل کرنے والے اور دوسرے سے کروانے والے بن جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ کہا تھا کہ ہاں بھائی اللہ کی راہ میں کون ہے میرا مددگار جو میرے ساتھ مل کر اس دین کے تقاضے کو آگے پہنچائے گا. تو جو حواری تھے یعنی آپ کے خاص ساتھی نے کہا نام انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی مددگار، ہم اس دین کے کام کو کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک جماعت بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی، اگر جو دوسرے بنی اسرائیل یہود جو ہے وہ مخالف رہے. دور کو مکمل ہوئے، سورہ صف کی مکمل ہو گئی. آگے جو ہے وہ اپنا سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اس سورت میں کچھ جمعہ کے احکام ہیں، اس لیے سورت کا نام بھی جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تسبیح کرتی ہیں اللہ کی وہ ساری چیزیں
جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، ہاں جی، جو بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں رسول، ایسا رسول منہم انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی، پڑھتا ہے ان پر اپنا آیاتی، اس کی آیتیں اللہ کی، ویزکیہم، اور ان کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے تھے کھلی گمراہی میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس نے اٹھایا ہے اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کی ہے زبردست حکمت والا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے کس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ پاک بڑے فضل والا، ہاں جی، اللہ پاک فضل والا بڑی بلند ذات ہے۔ مثلا الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جن پر لادی گئی تورات پھر وہ اس کو اٹھا نہ سکے، اس گدھے کسی ہے، یحملوا اسفارا، جو اٹھائے بوجھ کو، بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرما دیجیے یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگ جو یہودی ہو، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر تم کو گمان ہے اس چیز کا کہ تم ہو اللہ کے دوست، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو موت کی، ان کو تم صادقین، کو تم سچی ہو، ولا یتمنونه ابدا، اور کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، اللہ علیم بالظالمین، اللہ پاک خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرما دیجیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ جو ہے تم اس سے ضرور ملنے والے ہو، ثم تردون الی عالم الغیب، یا وہ موت سے تم بھاگتے ہو، ہاں جی، وہ تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اٹھائے جاؤ گے غیب اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ خبر دے گا تم کو ان اعمال کی جن کو تم کرتے تھے۔ یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے امی لوگوں کے اندر رسول بھیجا، امی کہتے ہیں اس کو جو پڑھا لکھا نہ ہو، ہاں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا، مکہ والوں کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنا مکہ والی امی تھے کہ پڑھا لکھا کسی سے نہیں تھا اور آتا بھی کچھ نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا، پڑھا تو کسی سے نہیں، سیکھا تو کسی سے نہیں، براہ راست آپ کے استاد اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، لیکن آتا سب سے زیادہ تھا، ہاں جی، تو فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک رسول بنا کے بھیجا، ہاں جی، تو آپ کیا آپ کے آنے کی غرض ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ہاں جی، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، برے اخلاق جو ہیں وہ نکال کے اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے ہیں، اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں، حکمت کی دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، حکمت سے مراد حدیث ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، ہاں جی، اب دیکھ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب اور قرآن پاک کو سمجھنا بھی ثواب، اور حدیث بھی یہ بھی پہنچانا، یہ بھی حضور کی ذمہ داری تھی، اپنی باتیں جو آپ نے تربیت اپنی امت نے کی ہے یہ بھی وہی ہے، اس کو بھی پہنچانا تھا، اس لیے غرض میں اس کا دیا گیا کہ یعلم الکتاب والحکمہ، سکھاتے کتاب کی اور حکمت کی باتیں بھی، تو حدیث بھی اس کو بھی ماننا ضروری ہے، قرآن کو بھی ماننا ضروری، اور تزکیہ نفس ضروری، صوفیاء جو ہیں جو بیعت لیتے تزکیہ نفس کے ہی لیتے ہیں، بیعت سے مقصد کیا ہے، ہاں جی، بیعت سے مقصد ہے کہ بندے کی اصلاح ہو جائے، ہاں جی، بندے کی عادات جو وہ صحیح ہو جائے، لیکن اگر بندہ بیعت تو ہو گیا کسی بڑے بزرگ سے، کبھی اس زندگی میں کبھی سلام بھی نہ لیا، کبھی رابطہ بھی نہ کیا، کبھی فیشن نہیں ہے، دوسروں کو بتاتا کرتے ہوئے بڑے بزرگ کے یہاں بیعت ہو، لیکن جو ہے نہ تو اپنی اصلاح کی، نہ کروائی، نہ فکر کی۔ اللہ اکبر، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا آپ رسول ہیں مکہ والوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی جو ہے ان کی ابھی ملاقات صحابہ سے اور مسلمانوں سے نہیں ہوئی، اب ان کے لیے بھی ہیں جو بھی نہیں آئے ان کے لیے بھی نبی، مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں کے لیے بھی نبی، مکہ والوں کے علاوہ باقی جتنی ساری کی ساری نسلیں تک ان کے لیے بھی آپ نبی ہیں، اور جو ابھی آگے ان کے لیے بھی جو نہیں آئے ابھی دنیا میں ان کے لیے بھی نبی،
عربوں کے بھی نبی، اجمیوں کے بھی نبی. مطلب اس دین کو تھامنے والے جس طرح اپنا عرب ہیں تو اجمی بھی اس دین کو تھامیں گے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ دیکھو اپنا اس کی قوم سے، اہل فارس سے جو ہے نا فرمایا کہ اگر علم سریا ستارے پر ہی پہنچ جائے تو اس فارس والوں سے جو ہے نا اللہ پاک ایک ایسا شخص نکالے گا جو علم کو لے جائے. کیا سلمان فارسی کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا علم سریا ستارے پر ہی پہنچ گیا نا تو فارس والوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اس علم کو لے آئے گا. تو وہ کون ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا تحقیق پیش گوئی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ شافعی خود فرماتے ہیں تمہید الصحیفہ کے اندر یہ پیش گوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں. تو دیکھ لو کہ علم کہاں کہاں تھا، کیسے تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو سمیٹا اور اس کو لکھوا دیا، آج امت تک پہنچ گیا تو امت اس سے فائدہ اٹھاتی نظر آتی ہے. اور یہودی لوگ جو ہے کہا کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ تورات جو ہے وہ ان کے پاس ہے نا، ان پر تورات لاتی گئی ہے وغیرہ تورات، اور تورات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تورات پر عمل نہیں کر رہے. یہ بالکل ایسے طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو اس کو کیا فائدہ ہوا کتاب سے. ان کے یہی حال ہے کہ آسمانی کتابیں ویسے کہتے ہیں ہم تمام کتابیں آسمانی کتابوں کی وارث ہے، انبیاء کے وارث ہے، لیکن عمل سے عمل نہیں کرتے اس پر. یہ بالکل ان کی حد گدھے جیسی ہے اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے دوست ہیں. ہمیں اگر واقعی اللہ کے دوست ہیں پھر تو کہو پھر موت کی تمنا کرو. دوست کو دوست سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے تو موت کی تمنا کرو، کہو اللہ پر مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ جو بندی کبھی اس تمنا کو نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے اور یہ تمنا ہوا پتا کبھی اس کی خواہش نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ زبانی دعوے ہیں کہ ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں، ویسے ان کو پتہ ہے ہمارے کے تو جوتے ہی پڑیں گے. ایک رکوع مکمل ہوا سورج جمعہ، دوسرا شروع ہو رہا ہے. 11 رکوع مکمل ہوئے، 28 پارے کے 12واں شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑے ہو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کا فضل، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یاد کرو اللہ کا بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھیں تجارت کو، او لہوا، یا کسی تماشے کو، انفضوا الیہا، تو پھر متوجہ ہو جائیں اس کی طرف، وترکوک قائمہ، آپ کو کھڑا چھوڑ دیں. قل فرما دیجیے ما عند اللہ خیر من اللہ من تجارہ، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے اور تجارت سے. اللہ خیر الرازقین، اللہ پاک بہترین روزی دینے والا ہے. یہاں جمعہ کے احکامات بیان کیے گئے. ہمیں کہ ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو فوراً جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ. جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو پہلی اذان پر یہ حکم ہے کہ اس سے سرعی الی الجمعہ واجب ہے، یعنی جمعہ کی تیاری کر کے پھر فوراً مسجد میں پہنچنا. ہمارے یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کب جو ہے عربی خطبہ ختم ہو، مولوی صاحب جو ہے عربی خطبہ دیکھ کے جو ہے وہ نیچے اترنے اوپر سے تب ہم جا کے صاحب میں شامل ہو. یہ بالکل غلط. صحیح الی الجمعہ واجب ہے. کوئی بندہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، کاروبار کسی اور، بالکل غلط، اور شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. ہمیں وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اور اس سے مراد یہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. مراد اس سے جمعہ کا خطبہ ہے کہ وہ فوراً اس کی طرف بھاگ کے آ جائے. فرمایا جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اب تم نے کوئی کاروبار کرنا ہے، روزی کمانی تو منع نہیں ہے. جمعہ کے دن جو ہے کاروبار کرنا حرام نہیں ہے، صرف اذان جمعہ کے بعد غلط ہے
اور جمعہ کی نماز پڑھ لو پھر حرارت وغیرہ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جو یہی تھا کہ ہفتے کے دن میں کرنے کے لیے مچھلی کا شکار بنا تمہارے لیے کوئی منع نہیں ہے. آگے ایک ضمنی واقعہ کو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اسی طرح باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آ گیا اور صحابہ کرام کے پاس خوراک کی بھی کمی تھی اور اس کے کافی طرح سے منتظر بھی تھے. تو دیکھا ان کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اناج ختم ہو جائے اور ہمیں ملے نا تو جو ہے نا ہم پیچھے رہ جائے پریشان نہیں ہو. تو جمعے خطبے کے دوران اٹھ کے جا کے لینے چلے گئے اپنا کیا لیں اپنا اناج وغیرہ. تو اللہ پاک کو پسند نہ آئی اس لیے اصلاح فرمائی ہمیں ایسا نہ کرو. ہاں جی ایسا نہ کرو اللہ پاک کے ہاں اس سے بڑے خزانے ہیں. ہاں جی تو لہٰذا اللہ پاک تمہارا محافظ ہے ایسا نہ کرو بلکہ جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے اپنا شریک رہو جمعہ کی نماز کو ادا کرو. سورہ جمعہ مکمل ہوئی آگے سورہ منافقون ہے اور 12 کو مکمل ہوئے 28 سے 12 کے دیا اور وہ شروع ہو رہا ہے. منافقون سورت کا نام اس لیے ہے کہ سورت کے اندر جو ہے منافقین کا تذکرہ ہے. سورت کا نام اس لیے منافقون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون جب آئیں آپ کے پاس منافق قالوا کہیں نشہد انک رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یعلم انک رسول اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے بنایا ہوا اپنی قسموں کو ڈھال وصدوا عن سبیل اللہ اور وہ روک گئے اللہ کے راستے سے یا روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون برا ہے وہ کام جو وہ کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے ثم ایمان کا اظہار کیا انہوں نے ثم کفروا پھر جو ہے منکر ہو گئے فتوبی علی قلوبہم مہر لگا دی ان کے دلوں پر فہم لا یفقہون اب کچھ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ جب آپ دیکھیں ان کو تو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کے جسم. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ اگر وہ بات کہیں تو ان کی بات کو سنیں. اگر وہ بات کہیں تو آپ سنیں ان کی بات کو. کأنہم خشب مسندہ تو لکڑیاں ہیں خشک دیوار سے لگی ہوئی. یا سبون کل صیغۃ علیہم جو کوئی ہاں جی تو یا سبون گمان کرتے ہیں کل صیغۃ علیہم کہ اپنا ہم پر آئے ہر قسم کی مصیبت. ہم العدو فاحذرہم وہ ہے دشمن ان سے ڈرو. قاتلہم اللہ اللہ مار ڈالے ان کو. انا ينفقون کہاں یہ بہہ کے پھر رہے ہیں. یا سمون کل صیغۃ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہر مصیبت ہمارے خلاف یا ہر آواز ہمارے خلاف اٹھنے والی ہے. عمر ادب کو وہی ہے دشمن. فاحذرہم ان سے بچتے رہیے. قاتلہم اللہ اللہ ان کو مار ڈالے. کہاں یہ بیٹھ کے پھر رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب کہا جائے ان کو آ جاؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ بخشش چاہیں تمہارے لیے رسول اللہ کے رسول لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ تو مٹکاتے ہیں اپنا سر. وَرَأَيْتَهُمْ اور دیکھتے ہیں آپ کو يَسُدُّونَ کہ آپ رأيتهم آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ رک رہے ہیں. ہاں جی وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ اور تکبر کرتے ہیں. سواء علیہم استغفرتم ام لم تستغفر لهم برابر ان کے حق میں کہ آپ ان کے برابر ان کے حق میں آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لهم اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین بشک اللہ پاک نافرمان قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جہاں تک کہ وہ متفرق ہو جائے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے آسمانوں و زمین خزانے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن منافق لوگ بات کی سمجھ نہیں رکھتے. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ تو ضرور نکال دے گا ہم میں سے زیادہ استوالا زیادہ ذلیل کو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لیے عزت اور اس کے رسول کے لیے مومنوں کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق لوگ جانتے نہیں ہیں.
منافقوں کے متعلق کہا گیا کہ منافق لوگ ان کے رویے پر تنبیہات ہیں. تو ہمیں یہ آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے، اور میں سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھو اللہ پاک نے جملے شرم اللہ یشہد ان المنافقین کذبوا، اللہ گواہ دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یہ بات مزید پکا کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کا ہر لفظ اور مومن کو ویسے اس پر یقین ہے، لیکن جب یہ تعبیر اختیار کی تو یہ یقین دلانے کے لیے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اور منافق جو ہیں یہ بظاہر اگر اپنی فرمان برداری کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے اسلام کو قبول کر لو، حضور کی تابعداری اختیار کر لو، اب جو ہے قریب نہیں آتے تھے. اور ایک واقعہ عجیب پیش آیا کہ جنگوں میں جو ہے نا، یہ اس سے پہلے فرمایا گیا کہ دیکھو یہ جو منافقین ہیں ان کے حق میں آپ استغفار نہ کریں، اگر آپ استغفار کر بھی لیں پھر بھی اللہ کو نہیں بخشے گا. ان کے حق میں استغفار عبداللہ بن ابی کا جزا آپ نے پڑھا دیا تھا نا، تو اس کے بعد حکم ہو گیا کہ آپ ایسا کسی منافق کا نماز جزا آپ نے نہیں پڑھانا. ہاں جی ہاں، یہ کافر لوگ جو ہیں ان کی نماز جزا آپ نے نہیں پڑھانی. تو اور اگر کوئی مسلمان خرچ کرتا دوسرے مسلمان پر دیکھا دے رہا ہے ان پر خرچ نہ کرو، اس طرح کے ان کے معاملات تھے. اور ایک ساتھ جنگ کے موقع میں انہوں نے یہ کی کہ مسلمان ایک جنگ کے موقع پر اکٹھے تھے، تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا. اس طرح کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر ویسے بھی دو مسلمان زیادہ اکٹھے ہوں، تھوڑی بہت بات پر نوک جھوک رہتی ہے. اس طرح کے معاملے پر ایک انصاری اور مہاجر صحابی کی آپس کے اندر نوک جھوک ہو گئی. تو اس منافقین نے جو ہے نا اس کو ہوا دی اور انصاری صحابی کو بھڑکایا اور کہا دیکھو یہ تمہارے پاس آئے تھے لٹے پٹے تو تم نے ان پر مال خرچ کیا، آج دیکھو تمہیں یہاں سے دکھا ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے نکال دو مدینہ سے، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے. یہ منافق لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ منافق سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بکواس کی، اس نے کہا کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ مدینے واپس جاؤں گا. تو نعوذ باللہ حضور کی ذات کہا کہ یہ جو ہے میں مدینہ سے اس کو نکال دوں. اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نعوذ باللہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کٹیا کہا کہ عزت والا ذل کو نکال دے. تو یہ بات اب آپس میں کر رہے تھے منافق جو ہے. تو ایک مسلمان حضرت زید بن ارقم انہوں نے یہ بات سنی کہ عبداللہ بن ابی اس طرح کہہ رہا ہے. جب انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اس طرح منافقین آپس میں سازشیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے لڑائی بھی بھڑکا دی تھی، جنگ بھی ایک کا سما پیدا کر دیا آپس کے اندر ہی. اور یہ جملے ہیں تو جنگ تو خیر ختم کروا دی گئی، خیر لڑائی ختم کروا دی گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کروائی اس سے پوچھا کہ حامد نے یہ بات کیوں کہی ہے، عبداللہ بن ابی جو ہے وہ قسم کھا گیا اور کہا میں نے اس کو بات کہی نہیں. اور الٹا جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے الزام لگاتے کہ جھوٹا ہم پر الزام لگایا. تو اس سے زید پریشان ہوئے، اللہ پاک نے قرآن کے لیے آیات اتار دی اور سارا ماجرا کھول سنایا. نہ یہ جو منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں، واقعی انہوں نے یہ بات کہی. کہتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو عبداللہ بن ابی کا جو ہے وہ ایک بیٹا تھا اور وہ واقعی پکا مسلمان تھا. تو وہ مدینے کی حدود میں جب داخل ہونے لگے نا صحابہ حضرات، تو وہ وہاں کھڑا ہو گیا تلوار لے کر اور کہا اپنے ابے کو کہ تو ذلیل ہے، میں تجھ کو مدینہ میں داخل نہیں ہوتا. تو نے حضور کے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ جیسے کرنی ویسے کرنی. تو پھر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو چھوڑ، یعنی عموماً آپ منافقوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے تھے. ان کی شرارتیں دیکھنے کے باوجود بھی کیوں کفار یہ نہ کہیں کہ جو لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اپنے کلمہ کو لوگوں کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے نا. یہ ایک رکو مکمل ہوا سورہ منافقون کا دوسرا شروع ہو رہا ہے اور 13 رکو مکمل ہوا 28 پارے کے 14واں شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہ غفلت میں ڈال دے تم کو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک، جو کرے گا اس طرح، اولئک هم الخاسرون، لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل، اور خرچ کرو اس سے پہلے، خرچ کرو اس روزی میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے اس سے پہلے کہ آ جائے احدکم الموت، تمہارے پاس موت، فیقول ربی، پھر تب وہ کہے اے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب،
کہ آپ نے کیوں مؤخر نہ کر دیا مجھ سے اس کو ایک وقت قریب تک؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں خیرات کرتا، صدقہ کرتا اور ہوتا نیک لوگوں میں۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جی فرمایا ولن یؤخر اللہ، اور ہرگز نہیں نہ دے گا اللہ کسی شخص کو بھی اذا جاء اجلها، جب آ جائے گا اس کا وعدہ ہے، اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کے جو تم کرتے ہو۔ یہاں بتایا گیا تمہارے مال اور اولاد یہ تمہیں اللہ پاک کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ آج کل جو ہے بندے 24 گھنٹے پیسے کمانے والی مشین بنے ہوئے ہیں کہ اولاد کچھ بن جائے، اولاد کچھ بن جائے، ساری زندگی جو ہے کماتے رہتے ہیں، نہ اپنا نماز نہ روزہ نہ بات، کوئی اپنی آخر کی فکر نہیں ہے، ساری زندگی اولاد کے لیے گزار دی۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہی اولاد جوان ہوتی ہے اور باپ کو جو ہے نا وہ 2 وقت کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے ساری زندگی میں ان کے لیے گزار دی۔ تو بھائی اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، اولاد کے حقوق بھی پورے کرو، اولاد کی وجہ سے کام کا نماز نہ چھوڑو اپنا، ہاں جی اپنا نماز پورا کرو اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، پھر یہ نہ ہو کہ موت کا وقت آئے پھر دیکھو کو ہے کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں جو ہے اب میرے پاس مہلت ہوتی تو میں جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا، ابھی موقع بھی کر لوں۔ جو رکن مکمل میں رسول پوری ہوگی منافقون، 14 رکن مکمل 28 سے پارے کے آگے 15واں شروع ہو رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتی ہیں، آگے سورہ تغابن ہے، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہ اور اس کی تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ومنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض کافر ہے اور بعض مومن، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، وسخرکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، تو اچھی صورتیں بنائی، فالیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ کی آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آئی نہیں تمہارے پاس خبر ان لوگوں کے جو کافر تھے اس سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، چکھا انہوں نے اپنے کام کا وبال، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسل بالبینات، اس وجہ سے کہ آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، فقالوا، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، انہوں نے انکار کیا، وتولوا، اور منہ موڑا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بے پرواہی دکھائی، اللہ غنی حمید، اللہ پاک ہے بے نیاز تعریف والا۔ زعم الذین کفروا، کافر لوگ گمان کرتے ہیں، اللہ یبعثوا، کہ ہرگز ان کو اٹھایا نہیں جائے گا مرنے کے بعد، قل فرما دیجئے بلا تو نہیں، وربی قسم میرے پروردگار کی، لتبعثن، ضرور تم سب کو اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن ما عملتم، پھر تم کو سب کچھ بتلایا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ وذالک اللہ یسیر، اللہ پر آسان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان لو اللہ کو اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی پر، اس قرآن پر جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک جانتا ہے، خبر رکھتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتی ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن کہ اللہ پاک جس دن کہ اللہ پاک جمع کرے گا تم سب کو، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کا دن، فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جو کہ ایمان لے اللہ پر، ویعمل صالحا، عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ مٹا دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویدخلہ جنات، داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جھٹلایا انہیں ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں دوزخی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کر کے اور
کفر کا انجام بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا کہ سابقہ قومیں بھی ایسی تھیں جن کے پاس انبیاء آئے اور انہوں نے اپنے نبیوں کی رسولوں کی نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس لیے اے لوگوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور قرآن کریم، قرآن کو مان لو، قیامت میں واقع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک سب کو جمع کریں گے، ہر ایک کو ایک کا بدلہ دیں گے، جو اچھا ہے اس کا بدلہ اچھا ملے گا، جو برا ہے اس کا بدلہ برا ملے گا۔ اللہ یہ ایک اور کمر و سورہ تغابن کا، اس سورت کو سورہ تغابن کہتے ہیں۔ تغابن کا معنی ہی ہوتا ہے کہ کسی کے درمیان ہار جیت کا فیصلہ کرنا۔ یہ چونکہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، تو دو گروہوں میں سے یہ کون حق پہ ہے، مسلمان یا دوسرے، تو سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کو شروع ہو رہا ہے سورہ تغابن کا۔ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، نہیں بھی آتی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر تو اللہ پاک رہنمائی کرے گا اس کے دل کی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فإن توليتم، پھر اگر تم منہ موڑو، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، سوائے اس کے نہیں ہمارے رسول کے ذمہ دار کو پہنچا دینا ہے، واضح طور پر پہنچا دینا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، وعلی اللہ یتوکل المؤمنون، اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچتے رہو، فاحذرہم، ان سے بچتے رہو۔ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم، اگر تم درگزر کرو، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور جو ہے بخشو، بے شک اللہ پاک بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ عنده اجر عظیم، اللہ پاک کے یہاں بہترین اجر ہے، اللہ پاک کے یہاں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطاعتم، جس کا تم سے ہو سکے، واسمعوا، اور بات کو سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیر لانفسکم، اور خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ومن یوق شح نفسہ، جو کوئی بچا لیا گیا اپنے جان کے اپنے دل کے لالچ سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو اچھا قرض، یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ پاک دوگنا دے گا تم کو اور بخشے گا تم کو۔ اللہ شکور حلیم، اللہ پاک ہے قدردان تحمل والا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، جاننے والا ہے چھپی ہوئی، جاننے والا ہے، جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اگر مان لو گے تمہاری خیر ہے، نہیں مانو گے تو اس میں رسول کی ذمہ تو دین کو پہنچا دینا ہے، اور اگر نہ مانو گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تو بتا دیا تمہاری اولاد اور یہ تمہاری بیویاں یہ تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، بیوی اور اولاد دشمن کیسے ہیں؟ یعنی ویسے تو یہ خیر ہوتے ہیں، بیوی خاوند کی اور خاوند بیوی کی، اولاد والدین کی اور والدین اولاد کے، یہ کیوں کہا گیا؟ اس اعتبار سے کہ بندہ بس اوقات اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں جی، بیوی کہتی ہے ہندیا چیز چاہتی ہے لیا کرے، کتوں لیا کرے، اور بندہ میرے چوری ڈاکہ لوٹ کسوٹ ہو جائے، بندہ میرا بھاڑا پھر یہ چیز اولاد نجائز مطابق کرتی ہے، والدین سے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے، جبکہ والد کی تنخواہ والد کا جو معاملہ ہے ویسا ہے نہیں، وہ چیز ادا کرتے۔ اب جو ہے نہ بیچارے کو نہ چاہتے ہوئے بھی بس اوقات اس طرح یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ پھر بس اوقات وہ بندہ اپنی کہہ لو کہ شخصیت کے ہاتھوں مجبور حرام کام کرنے کو مجبور ہے۔
اس لیے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ورنہ حقیقت میں دشمن نہیں، اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی بیوی اپنی اولاد ان کا خیال تو رکھنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ بھائی جو ہے وہ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ بیوی اور اولاد کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور بیوی اور اولاد کا تعلق وہ لباس سے ہے تو ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور جو نماز روزہ ہے یہ حقوق اللہ ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، تو حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کی پھر جو ہے وہ ترغیب دے دی، اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہیں دوگنا کر کے دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہی صدقات کی ترغیب ہے۔ صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ پاک دوگنا چوگنا کر کے بدل کر دیتے ہیں۔ سورہ تغابن ختم ہوئی، سورہ طلاق آ گئی، اور 16 رکوع مکمل ہوئے، 28 سے پارے کے 17واں شروع ہو رہا۔ تو سورہ طلاق، جو اس صورت کے اندر چونکہ طلاق کے مسائل ہیں تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ طلاق ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصن العدۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو بیویوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت پر، واحصن العدۃ اور عدت کو شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم اور ڈرو تم اللہ سے تمہارا پروردگار ہے، لا تخرجوهن من بیوتهن، نہ نکلو تم ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، نہ وہ نکلے خود، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئے کھلی بے حیائی کو، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، جو کہ آگے بڑھے گا اللہ کی حد بندیوں سے، فقد ظلم نفسہ، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے شاید کہ اللہ پاک نکال دیں اس کے بعد کی اور نئی صورت، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائے وہ اپنے وعدے کو، اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس کو روک لو دستور کے موافق، وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو چھوڑ دو دستور کے موافق، وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور دو عادل لوگ گواہ بھی بنا لو اپنے معاملے پر، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قائم کرو گواہی اللہ کی خاطر، ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، جو بھی ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک اس کے لیے قرآن نکال دیں گے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور روزی دیں گے اس کو جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بھی بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو فہو حسبہ، تو اس کو کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کر لیتا ہے اپنا کام، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بنائی ہے اللہ پاک نے ہر چیز کی ایک مقدار، اندازہ، واللائی یئسن من المحیض، اور وہ خواتین جو کہ نا امید ہیں حیض سے، تمہاری وہ عورتیں تمہاری جو نا امید ہیں حیض سے، یعنی تب تم اگر تم شک میں پڑو، فعدتہن، تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، وأولاۃ الأحمال، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، اپنے بچے کی پیدائش، ان کی عدت یہ ہے کہ پیدا کریں اپنے بچے کو، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو بھی ڈرتا ہے اللہ سے تو اللہ پاک بنا دیتے ہیں اس کے کام کو آسان، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے اتارا ہے تمہاری طرف، فمن یتق اللہ، جو بھی ڈرتا ہے اللہ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ رب العزت جو ہے اس کی خطاؤں کو دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ویعظم لہ اجرا، اور اس کو دیتا ہے بڑا اجر، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، فرمایا کہ ان کو اسکنوہن، ان کو سکن یعنی گھر میں رہائش دو، ہاں جی، حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم خود اپنے حیثیت کے مطابق رہتے ہو، ولا تضاروہن، اور نہ ان کو نقصان پہنچاؤ، تضیقوا علیہن، تم ان کو بہت زیادہ تنگ کرو، وَإِن كُنَّ،
اولاد حمل، اور اگر وہ خواتین حمل والیاں ہیں فانفقوا علیہن، ان پر خرچ کرو حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کریں. فإن أرضعن لكم، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے فآتوہن أجورہن، ان کو ان کا بدلہ دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالْمَعْرُوفِ، اور سکھاؤ آپس میں نیکی کرنا یا آپس میں نیکی کی بات کہتے رہو. وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اگر تم ضد کرو آپس میں فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، دودھ پلا لے اس کی خاطر کوئی اور عورت. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے خرچ کرے وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو ناپی تولی روزی ملی ہے، جس کی روزی تھوڑی ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو خرچ کرے وہ اس میں سے جو اللہ نے اس کو دی ہے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، نہیں مکلف بناتا کوئی شخص مگر اسی چیز کا جو اس کو دی گئی. سيجعل الله، جو اللہ نے اس کو دی، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ان قریب اللہ پاک تنگی کی بات کر دیں گے آسان. یہاں طلاق اور عدت کے کچھ مسائل ہیں، یہ تفصیل سے پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں. کچھ بات پہ سمجھ لیں کہ جو میاں اور بیوی آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے اور کسی بھی لحاظ سے نباہ کو صورت نہیں ہے، شریعت میں طلاق کی جا سکتی ہے. اب طلاق دینے کا طریقہ سب یہی ہے بہتر سب سے کہ بیوی کو ایک طلاق دی جائے اور حالت طہر میں دی جائے کہ جس وقت وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، تو پھر اس کے بعد دوسری طلاق نہ دی جائے. اب اگر صلح کرنی چاہتا ہے تو عدت کی صلح کر لے گا، نہیں تو اس کی عدت گزر جائے گی اور وہ طلاق نکاح ٹوٹ جائے گا خود بخود. ہاں جی، لیکن اگر صلح کرنا چاہتا ہے تو عدت میں کر سکتا ہے اور پھر وہ اس کی بیوی اگر وہ کرنا چاہے عدت کے اندر اسے صلح، اس پر گواہ بنا لے کسی کو، دو بندوں کو کہ بھائی میں نے اپنی صلح کر لی ہے، ہم نے مباشرت کر لے اور جو ہے وہ اپنا زبانی کہہ دے. عدت گزر جائے تو اس کے بعد بھی نکاح دوبارہ کرنے کا صرف اگر ایک طلاق دی ہے تو اور حق مان دے گا اور اس کو گواہ بنا لے گا کہ میں نے دوبارہ نکاح کر دیا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہر مہینے ایک طلاق دی جائے، ہر طہر میں بیوی کو جس کو حیض کی حالت میں نہیں ہے، ہر مہینے میں. اس میں بھی آسانی ہے کہ پہلی طلاق کے بعد میں صلح کا چانس ہے، دوسری کے بعد میں تیسری کے بعد یہ چانس نہیں ہوتا. تو یہاں مسئلہ بیان کیا. اب اگر کوئی بندہ اکٹھے 3 طلاقیں دے دے تو اکٹھی بات ہو جائے گی. ایک مرد کو 3 کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے اکٹھی دے دے، اس کی مرضی ہے کہ وہ ٹھہر کے دے. لیکن یہ ہے خلاف سنت، اگر اکٹھی دے گناہ ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. اور میں اگر تم طلاق دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا یا نبی، اے نبی اگر تم طلاق دو بیویوں کو، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا کرنا تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی کو طلاق دی نہیں. وہ اصل میں مخاطب حضور ہے، لیکن آپ کے واسطے پوری امت کے لیے مسئلہ ہے کہ جب طلاق بندہ دے دے تو اس کے بعد طلاق جو ہے وہ دے تو پھر عدت کو شمار کرنا چاہیے تاکہ پتہ رہے کہ مجھے رجوع کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے. اور عورت جو ہے آگے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، اس کا مسئلہ عدت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہذا جو ہی طلاق دی جائے گی تو عدت شروع ہو جائے گی. اب عدت مرد بھی شمار کرے عورت بھی شمار کرے تاکہ بعد میں مسائل نہ ہوں. اس طرح ماضی میں مسائل ہوئے اور اب بھی بس اوقات عورت کہتی میری عدت پوری نہیں ہوئی اور مرد کہتا ہے پوری ہوگی، یا عورت کہہ رہی میری پوری ہوگی مرد کہہ رہا ہے نہیں ہوئی. دونوں عدت کو شمار کریں. اور میں اللہ سے ڈرو. یہ پچھلی بھی طلاق کے احکام آئے نا، وہاں بھی اللہ پاک نے اس طرح کی باتیں شاہ فرمائی. اللہ کی حد بندے خلاص نہ کرو. اس کے حرام و حلال کا معاملہ ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. فرمایا کہ دیکھو اب عدت ہے 3 حیض عدت ہے. میں نے عرض کیا کہ حالت طور میں طلاق دینی ہے یعنی پاکی کے ایام میں. اب اس کے بعد جو عام عورت ہے جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی حالت طور میں طلاق دی پاکی کے دنوں میں. جب پہلا حیض آ گیا اور پورا ہو گیا، ایک حیض ہو گیا، پھر دوسرا آئے گا تو دوسرا، تیسرا پھر تیسرا. اس طرح وہ عورت کہ جس کو حیض نہیں آتا بوڑھا ہونے کی وجہ سے، یا کوئی بچی اس کی بچپن میں نکاح ہو گیا اس کو حیض نہیں آتا بچپن کی وجہ سے، اس عورت کی جو 3 مہینے ہیں 3 حیض ہیں، اس کو حیض آتا نہیں ہے.
اور وہ عورت کہ جو حاملہ ہے جس کو بچہ ہونے والا ہے اس کو طلاق دو تو طلاق اس کو بھی ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی, طلاق ہوتی ہے. اور اس کی بچے کی پیدائش ہے, جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری. اگر بچہ مہینے بعد پیدا ہو گیا, 15 دن بعد پیدا ہو گیا, جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اگر لمبا ہے معاملہ 4 5 ماہ 6 ماہ لگ سکتے ہیں, جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت کے اندر ہے. تو میں کہ عدت کے اندر جو عورت ہے تو عورتوں کو عدت کے اندر اپنے گھروں سے نہ نکالنا, یہ حکم آیا. عورتوں کو عدت کے دوران گھروں سے نہ نکالنا. جس گھر کے اندر اس کو طلاق ہوئی ہے اسی گھر کے اندر وہ عدت گزارے گی, تاکہ اگر صلح کا چانس ہوئے تو صلح جو ہے وہ ہو جائے. وہاں ہوگی صلح ہوگی, پھر وہاں ہے ہی صلح کہاں ہوگی. اور اسی طرح کہ میں کہ عورتیں اسی گھر میں عدت گزارے, اس لیے کہ عدت جو ہے یہ نکاح کے متعلقات کی وجہ سے ہے. عورت جو ہے وہ اس کی وجہ سے پابند ہے کہ اور نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت پوری نہیں ہوگی. اس لیے خاوند کے لیے ذمہ ہے کہ وہ اس کو رہائش بھی دے اور اس کو خرچہ بھی دے عدت کا. اور فرمایا ان کو نکالو نہ اور وہ نکلے نہ. البتہ اگر وہ کھلی بے حیائی کو آ جائے کہ اس کی وجہ سے گھر کا نظام ہی سارا تباہ ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی حد بندی کراس کر رہی ہے, تو پھر اگر وہ خود نکل جائے پھر پر کوئی گناہ نہیں. فرمایا کہ اب عدت پوری ہو جائے, اب سوال یہ ہے کہ طلاقیں 3 ہوئی ہیں یا طلاق 1 2 ہوئی ہے. طلاقیں 3 ہوئی ہیں پھر تو ظاہر مطلب کوئی صورت ہے ہی نہیں صلح کی, اب تو وہ اور جگہ نکاح کرے اور اپنا گھر بسائے. لیکن اگر طلاقیں 1 یا 2 ہوئی ہیں تو پھر مرضی ہے, اگر تو خاوند اور میاں بیوی آپس میں صلح سے رہنا چاہتے تو باہر نکاح پڑھ لے اپنا, لیکن اگر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر اس بیوی کو چھوڑ دے اور بیوی کسی اور جگہ نکاح کر لے. یہ بنیادی باتیں آئی ہیں اس حقوق کے اندر. ورنہ خام خواہ خواتین کو اس معاملے میں تنگ نہ کرو. عدت کے معاملے میں کفار بہت زیادہ تنگ کیا کرتے ہیں. زمانہ جاہل کے اندر رواج تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو 100 طلاق دیتے ہیں, 100 طلاقیں. اور کو جو ہے نا گائے بھینس سمجھا ہوا تھا. اور پھر جب وہ دیکھتے کہ اب یہ جانا چاہتی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ جانے بھی نہ دیتے. تو اس طرح عجیب و غریب معاملات تھے ان کے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس مصیبت کا خاتمہ کیا اور عدت مقرر کی کہ بھئی اس عدت کا خیال رکھو. عدت پوری ہے پھر عورت کی اس کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, زبردستی نہیں ہے اس پر. اور میں بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اب اس بچے کو عدت کے اندر دودھ خاتون پر پلانا ضروری نہیں ہے. اگر وہ پلائے تو خاوند سے خرچہ دے گا, اور اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو خاوند کسی اور سے دودھ پلانا چاہتا ہے, کسی اور سے بھی اپنے بچے کو پلا سکتا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دودھ پلانے والی عورت کو خرچہ دے گا, تب بس اپنے حساب سے اپنے حساب سے. وقائی کی منکریت ہے عدد الامر بها ورسله. کتنی بستیاں ہیں جو نکل چکی ہیں اپنے رب کی فرمان برداری سے, اور رسول یہ اپنے رسول کی فرمان برداری سے. فاسقناها حسابا شدیدا, ہم نے اپنے رسولوں کی فرمان برداری سے ہم نے حساب لیا ان سے سخت حساب لینا. فاسقناها عذابا نکرا, اور ہم نے عذاب دیا ان کو بہت جو ہے وہ سخت عذاب دینا یا بہت سخت تکلیف. نکرا سے کہتے ہیں پسند نہ کرے. فدا کا بعد عمریہ بس چکی انہوں نے اپنے کام کی سزا. وکانا عاقبت امریہ خسرا, اور تھا ان کے کام کا انجام آخرکار خسارہ. آپ اللہ لہم عذابا شدیدا, اختیار کر رکھا اللہ پاک نے ان کے لیے سخت عذاب. فاتقوا اللہ یا اولي الالباب, ڈرو تم اللہ سے اے عقل والو. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ الیکم رسولا, بے شک اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف نصیحت کو. رسول یتلو علیکم آیات اللہ, ایسے رسول جو پڑھتے ہیں تمہارے پر اللہ کی آیتیں. مبینات للذین الذین آمنوا, کھول کر سنانے والی آیتیں پڑھتے ہیں. لیہدی الذین آمنوا, تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, جو نیک کام کیے. من الظلمات الى النور, اندھیروں سے اجالے کی طرف.
فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کرے نیک يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ داخل کرے گا اللہ اس کو ایسے باغات میں جاری رہتی ہیں نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللہ پاک نے خوب دی ہے اس کو روزی اللہ الذی خلق سبع سماوات کہ اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو ومن الارض اور زمین اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں میں اور زمین میں مثلہن ان کی مثال ہے يتنزل الامر بینہن ہاں جی اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اور بے شک اللہ رب العزت نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کامیابی ہے اور اگر اطاعت نہ کی جائے گی تو اللہ پاک کی پکڑ آ سکتی ہے جس طرح کی پہلی قومیں اور بستیوں والے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی مخالفت کی تو جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہاں جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی قرآن پاک کی آیتیں نمازیں پڑھ کے سناتے ہیں ایمان والوں کو کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں اور فرمایا جو بندہ اچھے اعمال کرے گا اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا اللہ پاک نے 7 آسمان زمینیں بنائیں اور ان کی طرف اپنا نظام بنایا یہ ساری کام اللہ کی ہے اطاعت کی اللہ کی ہونا چاہیے 2 رکوع اس کے مکمل ہو گئے اور سورت ختم ہو گئی سورہ طلاق اور 18 رکوع مکمل ہوئے سورہ طلاق کے اپنا 18 رکوع مکمل ہوئے 28 پارے کے 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آگے سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک کیوں آپ نے حرام کرا دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تب تغی مرضات ازواجی اپنے بیویوں کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں سے حلال ہونا اللہ مولاکم اللہ پاک ہے تمہارا مالک اور وہ العلیم الحکیم اللہ پاک ہے جاننے والا حکمت والا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا جس وقت کہ چپ کر کے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بات فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پھر جب اس نے خبر کر دی اور اس کے متعلق کسی کو وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ پاک نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عَرَّفَ بَعْضَهُ تو بتلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی فلما نبأت به پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی اللہ نے بتلا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی اس بات کے متعلق تو عرف بعضه وأعرض عن بعض تو اب بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بات اور کچھ نہ بتلائی اور عن بعض فلما نبأها پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بتلائی بات اطلاع کی اس کی قالت کہنے لگی من انباءک ھذا کس نے آپ کو یہ بات بتلائی کس نے آپ کو خبر دی اس کی قال نبأنی العلیم الخبیر میں خبر دی مجھ کو جاننے والی خبر رکھنے والی ذات نے ان تتوبا الی اللہ اگر تم توبہ کرو اللہ سے فقد سغت قلوبکما اور جھک پڑے تمہارے دل وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست و جبریل اور صالح المؤمنین اور نیک وقت ایمان والے والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور فرشتے ہیں اس کے بعد مددگار عسیٰ ربہ جی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اثارت کوئی اطلاع کرنا این یبدلہ ازواجا شاید کہ آپ کا رب اگر آپ طلاق دیں یہ بدلے میں دے دے آپ کو اس کے علاوہ اور بیویاں
خیرا منکن جو بہتر ہو تم سے مسلمات مومنات مسلمان مومن کا ایمان لانے والیاں مسلمات فرما برداری کرنے والی مومنات ایمان لانے والی قانتات آگے اللہ کے آگے اپنا عبادت کرنے والی ہیں عبادت کے لیے کھڑی ہونے والی ہیں تائبات توبہ کرنے والی ہیں عابدات عبادت کرنے والی ہیں سائحات روزہ رکھنے والی ہیں سجیبات اور بیاہیاں ہوئی ہیں شادی پہ شادی ہو چکی تھی وہ ابکارا اور کماریاں یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے وقودها الناس جس کا ایندھن انسان ہے والحجارہ اور پتھر ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ اس پر مقرر ہیں بڑے سخت دل سخت مزاج والے فرشتے جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں وہی کام جس کو ان کو حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا اے کافر لا تعتذروا اليوم کہ آج معذرت نہ کرو انما تجزون ما کنتم تعملون تم کو تو پتہ دیا جائے گا وہ سارے کام جو تم کرتے تھے. سورہ تحریم ہے اس سورت کا نام سورہ تحریم اس لیے رکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پس منظر میں ایک چیز کا مطلب فرمایا تھا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا اسی مناسبت سے سورت کا نام تحریم ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات تھی کہ عصر کے بعد اپنے ساری ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے کیونکہ عصر کے بعد عموماً کھانے پکانے کا وقت ہوتا ہے تو سارے گھروں میں چکر لگاتے تاکہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے مہیا کر دیں. تو اس طرح سب بیوی کے گھر میں چکر لگاتے تو ایسا ہوا کچھ دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازواج مطہرات میں سے ایک آپ صلی اللہ کی بیوی ام المؤمنین زینب ان کے پاس ذرا کچھ دیر زیادہ ٹھہر جاتے وہاں وقت زیادہ لگ جاتا اور باقی کے پاس کچھ کم ٹھہرتے تو اس سے باقی جو ہے نا اس سے پریشان ہوتی کہ زیادہ وقت وہاں کیوں رہتے ہیں. یہ طبی چیز ہے کہ خاتون کتنی بھی نیک کیوں نہ ہو اس کو اپنے ازواج کے متعلق اپنی شوقوں کے متعلق کچھ نہ کچھ اس طرح کی لیتے رہتی ہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہوا تو چنانچہ حضرت حفصہ جو ہے وہ اس سے پریشان ہوئی. حضرت زینب تھی کہ جو آپ کو شہد پیش کرتی تو آپ شہد نوش فرماتے اور وہاں کچھ دیر لگ جاتی تو حضرت حفصہ اس سے پریشان ہوئی. انہوں نے کہا وہاں کیوں زیادہ ٹھہرتے ہیں تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب حضور ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ آپ کے جو ہے نا منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے جب چنگم وغیرہ کھاتی ہے اسمیل ہو جاتی ہے اس طرح تو آپ بھی یہ کہنا میں بھی یہی کہوں گی. تو اب آپ سب لوگ اس سے محسوس کریں گے کہ میں نے کون چیز ایسی کھائی جو میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو وہاں شاید نہیں کھائیں گے تو زیادہ رہے گی نہیں. اس طرح جو ہے نا آپس میں مشورہ کر لیا. تو اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک بات کہی عائشہ کے پاس آئے انہوں نے ایک بات کہی اب میں چٹھی میں آئندہ نہیں کھاؤں گا وہاں میں حسین کے پاس شہد کھاتا ہوں تو وہاں نہیں کھاؤں گا تو میرا آئندہ. آپ نے شہد کو حرام نہیں کیا تھا آپ نے میں کبھی نہیں کھاؤں گا یعنی ویسے طے کر دیا میں نہیں کھاؤں گا. تو اس کو تعبیر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کر دیا جس کو اللہ نے حلال کیا. ہاں تو باہر کیا آپ نے فرمایا کہ اچھا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا لیکن حفصہ کو کہا کہ آپ جو ہے نا اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا زیادہ سے بھی نہ کرنا اگر اس کے جی میں بات آئے گی کہ دیکھو میرے پاس آتے تھے تو جو ہے نا اب اس وجہ سے میرے پاس اب تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں یا کیا ہے ان کے جی میں بات نہ آئے. آپ نے اس کے مطلب بات کسی سے نہیں کر سکتے تو یہ میں نے آپ کو طے کیا کہ میں آئندہ اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا. اب ہوا یہ کہ حضرت حفصہ نے آگے عائشہ سے بات کر جب بات کر دی تو اب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو ساری خبر بتا دی. جب وحی کے ذریعے خبر بتائی گئی تو اب حضرت حفصہ کہنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میں نے آگے بتا دی اور میں کہ نبأنی العلیم الخبیر اللہ پاک کے جاننے والی ذات نے خبر رکھنے والی ذات نے مجھ کو بتا دی. تو اس طرح غیر ازواج اس پہ تنبیہ کی تھی کہ کوئی راز کی بات تمہیں کہی جائے اس طرح کی راز کی بات آگے نہیں بتانا چاہیے. اس میں توبہ کرو اور یہ جو تم نے اس طرح میں کیا یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا تو اس پہ توبہ کرو.
یہ اس کی طرف توجہ دلائیں گے. اللہ اکبر. بعض آپ نے اور واقعات کا ذکر کیے ہیں. بعض کیا تمہارے کتے کا واقعہ ہے کہ وہ لونڈی تھی اور آپ سلم کے پاس رہتی تھی. ان سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوا تھا. تو ازواج کو اس سے بھی تھا معاملہ کہ اب وہ ان کے پاس نہ جائے. تو آپ نے مرضی کا اندر میں ان کے پاس قریب نہیں جاؤں گا. تو اس طرح پھر حضرت کہا کہ آپ آگے نہ بتانا. پھر آگے انہوں نے آگے بتا دیا کہ اس طرح حضرت نے میں آگے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ پھر اللہ پاک کو اللہ پاک نے تنبیہ کرنا اس پر. اور دیکھو ساتھ فرما بھی دیا کہ دیکھو اگر اس طرح ایسا ہوا نا پھر تم کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک تمہارے بدلے اور خواتین بھی لا سکتا ہے. لیکن بندہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی شان عظمت بڑی ہوتی ہے. تو اس کے لیے چھوٹے سے معاملے پر تنبیہ بھی بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح تنبیہ جو فرمائے گی. اور میں ایمان والوں کہ دوزخ کے عذاب سے خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اپنی آخرت کی طرف فکر نہ کرو, اپنے گھر والوں کی بچوں کی آخرت کا فکر کرو. دیکھو نا بہت سارے لوگ خود نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نماز کا نہیں کہتے. یہ بہت غلط. اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ایک مکمل ہوا. سورہ تحریم کا دوسرا شروع ہو رہا ہے. 19 رکوع مکمل ہوئے اور 20 رکوع آگے شروع ہو رہا ہے. سورہ اپنا 28 سے پڑھے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے آگے پکی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. قریب ہے کہ تمہارا پروردگار معاف کر دے تمہاری خطاؤں کو. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اور داخل کرے تم کو ایسے باغات میں کہ جاری جن کے نیچے نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. کہ فرمایا کہ یہ جس دن کے اللہ رب العزت نہیں رسوا کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے آپ کے ساتھ. نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم. کہ ان کی روشنی تو دوڑتی ہوگی ان کے آگے ان کے دائیں جانب. یقولون, اور کہیں گے ربنا اتم لنا نورنا. کہ اے ہمارے پروردگار پورا کر دیجیے ہمارے لیے ہماری روشنی کو. واغفر لنا, اور بخش دیجیے. وہ کہتے ہیں انک علی کل شیء قدیر. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجیے کافروں سے اور منافقین سے. ان پر سختی سے اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ. وبئس المصیر, اور برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. بیان کی اللہ رب العزت نے منکروں کے واسطے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال. کانتا تحت عبدین, جو تھی ہمارے نیک بندوں کے تحت. من عبادنا, جو تھی ہمارے نیک بندوں کے تحت. صالحین, جو نیک تھے ہمارے نیک بندوں کے تحت تھی. فخانتاہما, ان دونوں نے جو ہے وہ خیانت کی ان سے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, کام نہ آیا ان دونوں کے اللہ کی طرف سے کچھ بھی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین, کہا جائے گا کہا گیا ان کو داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. وضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ پاک نے مثال للذین آمنوا, ایمان والوں کو. امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جس وقت کہ اس نے کہا اے میرے پروردگار بنائیے میرے لیے اپنے ہاں گھر جنت کے اندر, اور مجھ کو نجات دیجیے من فرعون و عمل فرعون سے, اس کے کام سے. ونجنی من القوم الظالمین, نجات دیجیے مجھ کو ظالم قوم سے. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها, اور مریم کی مثال بیان کیجیے جو حضرت عمران کی بیٹی تھی. التی احصنت فرجها, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ونفخنا فیہا من روحنا, ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح. وصدقت, اور وصدقت بکلمات ربها, اور تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی. اور کتبی, اور اپنی اسی کتابوں کی. اور کانت من القانتین, اور وہ تھی اللہ کے نیک بندیوں میں. یہاں اللہ رب العزت نے
ایک تو مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کی دعوت دی ہے کہ اے ایمان والو پکی توبہ کرو. بندہ بس وقت گناہ کرتا ہے اور ذہن میں ہوتا ہے گناہ کر لیتا ہوں پھر چلو بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ توبہ نصوحہ نہیں ہے. توبہ نصوحہ وہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کبھی اس طرح کا میں کام کروں گا نہیں. ہاں جی کبھی بار بار توڑے بھی نہ. یہ توبہ نصوحہ ہے. ہاں جی بار کے پردے سے گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کرنے لگ وہ تو کر لیتے ہیں. اور میں قیامت کے دن اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور والذین آمنوا معہ ان صحابہ کو جو آپ کے ساتھ ہے وہ سوال نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی قابل دین ہے. صحابہ کرام کے فضائل کو جہاں دیکھ لیں اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے جملے کو جمع فرما دیا کہ اللہ پاک قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پاس ایمان لانے والے صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. اب جتنے بھی صحابہ ہیں خواہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ خواہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. اللہ پاک نے کسی کو رسوا نہیں کرنا. صحابہ کرام کی خطاؤں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا اور اللہ پاک ان کو بخشنے والا جو بندہ ان پر تنقید کرے گا وہ خود اپنی خیر بنائے. ان کی خیر ان کی تو خیر ہی خیر ہے اپنی خیر بنائے. اور میں کہ دیکھو دونوں یا صحابہ دین سے طرح پہلے ہو گیا کہ اللہ پاک ایمان والوں کو خاص روشنی عطا کریں گے جس کی رہنمائی میں جنت میں داخل ہوں گے. ہاں جی اور فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے منافقوں سے جہاد کیجیے اور فرمایا کہ ان پر سختی کیجیے. ہاں جی بس آپ کا ہوتا ہے نا بندہ سختی کرتا ہے کٹ کر رہا ہے سختی کرو. ہاں جی یہ تو بندے کو تو نہیں پڑھنا ہے ذرا زیادہ سختی کرو. ان کا ٹھکانا دو درخت. آگے اللہ پاک نے ایک مثال کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے. دو انبیاء کی بیویوں کی مومنوں کے لیے مثال بیان کی ہے دو اور خواتین کی. اور میں کہ دیکھو کافروں کے لیے مثال ہے دو انبیاء کی بیویوں کی. بھائی دیکھو قیامت کے دن عمل کام آنا ہے. عمل کام آنا ہے اور ایمان نے بچانا ہے. مگر میں کو حسن سے بندے کو بچا نہیں سکتا نہ رشتہ داری بچا سکتی ہے. میں دیکھو نوح علیہ السلام ہے اور لوط علیہ السلام ہے. ان کی بیویاں جو ہیں وہ منافق تھیں اور جب اور قوم پر عذاب آیا تو ان پر بھی عذاب آ گیا تو ان کا رشتہ داری جو ہے بچا نہیں سکی ان کو عذاب سے. لہذا ہر بندہ اپنے عمل کی فکر کرے. اور فرمایا کہ دیکھو ادھر فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون اتنا ظالم اور خدائی کا دعوے دار بیوی دیکھتی اللہ پاک نے اس کو ایمان کی تفریح سے لبریز کر دیا اور وہ فرعون کے ظالم سے بھی تنگ تھی. ہاں جی بلکہ فرعون نے خود جو ہے جب اس طرح کا ایمان لے آئی تو اس کے ہاتھوں پر میرے کاری طرح تکلیفیں دی تو اس نے بھی اللہ پاک سے دعا کیا اللہ مجھے فرعون سے اس قوم سے نجات دے دیا. ہاں تو دیکھو کافر کے گھر میں پیدا ہونے والی کافر کی بیوی ہے ہاں جی اللہ پاک نے اس کو جنت میں شامل کر دیا. اس طرح حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ حضرت مریم بھی اللہ کے نیک بندے میں سے تھی. اور میں نے دیکھو اللہ پاک کے یہاں قدر ایمان اور عمل صالح بھی ہے. چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے. یہ 28واں پارہ پورا ہوا. آگے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سورہ ملک. ملک کا معنی ہے بادشاہ. تو چونکہ اس میں اللہ پاک کی بادشاہ کا تذکرہ سورۃ کا نام سورہ ملک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ وہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائے تم کو کون تم میں سے جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ پاک زبردست بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا. اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان طے بتائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. کیا تم دیکھتے ہیں رحمان کی پیدا کرنے میں کچھ فرق. فرج البصر
اٹھا کے دیکھ ذرا اپنی نظر کو، حل ترا من فطور، کہیں نظر آتی ہے تجھ کو کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ، سمر جیل بسرا، پھر دوبارہ نظر ذرا ڈال کے دیکھ، کہیں جی کرتینی، پھر بار بار نظر ڈال کے دیکھ، یم قریب الیک البصر خاص وهو حسیر، لوٹے کی تیری طرف تیری نگاہ تھکی ماندی ہو کر، بندہ تھک جو بار بار دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے مزین کیا دنیاوی آسمان کو ستاروں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ٹھہرایا اس کو شیطانوں کے لیے مار دینے کا ذریعہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے جلتی ہوئی آگ کو، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کافروں کے ان لوگوں کے جو کافر ہیں، ان لوگوں کے لیے جو منکر ہیں اپنے رب کے، دوزخ کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، فرمایا جب ڈالے جائیں گے دوزخ کے اندر سنیں گے وہاں پر اس کا تھاڑنا دوزخ کا، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ اچھل رہی ہوگی، یہ دوزخ جو ہے جوش مار رہی ہوگی، تَقَاءُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ پھٹ جائے جوش سے، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب بھی ڈالی جائے کہ اس میں کوئی فوج، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، پوچھے گا دوزخ کا چوکیدار فرشتہ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نبی نہیں ہے؟ قالوا، کہیں گے بل قد جاءنا نذیر، بلکہ آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو تھے پھر بڑی گمراہی میں، وقالوا، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع و نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے اور اپنے دماغ سے استعمال کیا ہوتا، وکنا فی اصحاب ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے آل دوزخیوں میں، فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، اب دفع ہو جاؤ دوزخ والوں، کہا جائے گا دوزخ دفع ہو جاؤ اب دوزخیوں، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب دن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر، واسطوا قولکم او اجہروا بہ، اور وہ واسطوا قولکم، تم چھپا کر کرو کوئی بات یا اس کو ظاہر کرو، تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ کو جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، الا یعلم من خلق، سن لو جانتا ہے، الا یعلم، یہ جانتا ہے اس چیز کو جو اس نے پیدا کی، وهو اللطیف الخبیر، وہی ہے اپنا بھیدوں کو جاننے والی، خبر رکھنے والی ذات۔ پورے رکوع میں اندر رب العزت نے اپنے قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں اور بندے کو ہدایت بتانے کی تلقین کی ہے، اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے بندے کو کہا کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ، اور بتایا کہ جب بھی دوزخی لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے تو ٹولیاں بن کے حساب کتاب کو آ رہے ہوں گے، تو دوزخ کا فرشتہ جو ہے وہ کہے گا ہمیں تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، تو پھر کیوں دوزخ میں آئے؟ اب وہ کہیں گے ہاں جی ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے اس کو کہا میں نے کچھ نہیں اتارا، ایسے تم ایسے سے کہتے یہ ہمارا قصور ہے، اس وقت اپنے قصور کا اعتراف کریں گے، لیکن یہ کہ اس وقت کوئی چیز ہم فائدہ نہیں دے گی۔ باقی ماننے والوں کے لیے بتا دیا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ان کے لیے مغفرت بڑا اجر ہے۔ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ ملک کا اور ایک رکوع مکمل ہوا 29ویں پارے کا، آگے جو ہے دوسرا رکوع سورہ ملک کا اور دوسرا رکوع جو ہے وہ 29ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ کو ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، پست بنایا، فامشوا فی مناکبہا، تم سوار ہوتے ہو اس کے کندھے پر، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ تم، اب چلو پھر تم اس کے کندھے پر، اللہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو پست، اب چلو پھر تم زمین کے کندھے پر سوار ہو کر، وکلوا من رزقہ، کھاؤ اس کی روزی میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فإذا ہی تمور، کیا بے خوف ہو گئے تم اس رات سے جو آسمانوں میں ہے، اس بات سے کہ دنسائے وہ تم کو زمین میں، فإذا ہی تمور، کہ
کہ پھر اچانک وہ لرزنے لگے. آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اس بات سے کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش. ستعلمون کیف النذیر، ان قریب تم جان لو گے کیسا تھا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسے تھا میرا انکار. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اڑنے والے پرندوں کی طرف. فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ، کہ ان کے اوپر وہ سب باندھے ہوتے ہیں. یکبزنا، اور اوپر چپکے ہوئے ہوتے ہیں. ما یمسکوہن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے ہوتا ان کو مگر رحمان. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. امن ھذا الذی هو جند لکم، کیا بھلا وہ امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری. ینصرکم من دون الرحمن، مدد کرے تمہاری رحمان کے علاوہ. للکافرون الا فی غرور، کافر تو پڑے ہوئے ہیں دھوکے کے اندر. امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا وہ کون ہے جو یرزقکم، روزی دیتا ہے تم کو. بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو. ان امسک رزقہ، اگر اللہ روک لے اپنے رزق کو. بل لجوا فی عتو ونفور، کوئی نہیں بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں اشرارت پر اور بدکنے پر. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ جو چلے گا اوندے منہ، جو چلے گا اوندے منہ اپنے منہ کے بل. اہدی، زیادہ سیدھی راہ پر ہے. ہم یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلے سیدھے راستے پر. جو اوندے منہ چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، جو سیدھے راستے پر چلے سیدھا ہو کر چلے ڈرتا نہیں پار، وہ صحیح ہے. قل هو الذی انشأکم، فرما دیجیے وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو. وجعل لکم السمع، اور بنائے اس نے تمہارے کان. والابصار، اور آنکھیں. والافئدہ، اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قل آپ فرما دیجیے انما العلم عند اللہ، فرمائے کہ اس کا علم تو صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے. انما انا نذیر مبین، اور سوائے اس کے نہیں میں تو ہوں کھلا ڈرانے والا. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آ لگا ہے، قریب آ گیا ہے، تو پھر سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے منکروں کے چہرے. وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ یہی ہے وہ عذاب جس کو تم مانگا کرتے تھے. قل آپ فرما دیجیے ارأیتم، بھائی ذرا دیکھو تو صحیح تم. ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ. ومعیہ، اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں. اور رحمنا، یا ہم پر رحم کرے. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون ہے جو بچائے منکروں کو دردناک عذاب سے. اللہ فرما دیجیے وہ رحمان ذات ہے. آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. ستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان کے تم جان لو گے کون پڑا ہے سری گمراہی میں. کو اللہ فرما دیجیے ارأیتم اصبح ماؤکم، کہ بھلا دیکھو تم ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک. ومن یأتیکم بماء معین، پھر کون ہے تمہارے پاس ستھرا پانی لے کے آئے. اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا استقامت دکھانے کی تلقین کی ہے، اور کفار کو اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ میری تم لوگ اب توبہ کر کے اللہ کی طرف آنے والے بن جاؤ. اللہ ہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی، تمہارے اعضاء اس نے پیدا کیے، تو لہٰذا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. کافر لوگ متعلق کی وجہ سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بھی قیامت کب آنے گا تم سچے ہو. قیامت تو آ جائے گی لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تیاری کی ضرورت ہے. تمہیں تیاری کے لیے موقع دیا گیا ہے، بس اپنی تیاری کر لو. ہاں یہ ساری اللہ پاک نے اپنی نعمت کو ذکر کر کے کفار کو توحید کی طرف بلایا.
نور مکمل ہوئے اپنا 29ویں پارے کے، اور سورہ ملک مکمل ہوئے، آگے سورہ قلم ہے کوئی انشاءاللہ